السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس K4 سبجیکٹ اسلامیات۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اس سبق کی آج ہم پڑھائی کریں گے یعنی کہ ریڈنگ، جو کہ صفحہ نمبر 34 یعنی کہ 34 سے شروع ہو رہی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد ہم اس کا بک ورک کریں گے، پیج نمبر 37 پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی نیٹ کاپیز پر اس کے مختصر سوالات تحریر کریں گے اور اس کے بعد درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی کہ MCQs بھی کاپی پر کریں گے۔ اب ہم اپنی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر گزار اور فرما بردار پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے ملازموں اور مویشیوں کی تعداد کئی ہزار تھی۔ آپ علیہ السلام بے شمار کھیتوں اور باغوں کے مالک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد فیاض تھے اور غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے اور ان کو بت پرستی سے روکتے تھے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو تھے وہ انتہائی شکر گزار پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں اور یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ آپ کے پاس موجود تھیں اور آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی تھیں، ان کے ہوتے ہوئے جو تھے وہ آپ غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے تھے۔ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اس لیے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے اور بت پرستی سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی شکر گزاری کی عادت کی وجہ سے فرشتے بھی آپ علیہ السلام پر رشک کرتے تھے۔ رشک کرتے تھے یعنی کہ ان کو اس بات پر ناز تھا کہ آپ جو ہیں وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت اور فرما برداری کی تعریف کر رہے تھے کہ شیطان سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اس لیے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں اور وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو وہ ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور فرما برداری کی مثال قائم کرنی تھی، اس لیے ان کے حالات اچانک خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا جی، اب جب فرشتے آپ علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے، ان پر رشک کر رہے تھے، ان پر ناز کر رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ انتہائی شکر گزار بندے ہیں اللہ کے، تو یہ بات جو ہے وہ شیطان سے برداشت نہ ہو سکی، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ ان نے یہ بات کر دی کہ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ان سے یہ ساری نعمتیں چھن جائیں، اگر چھین لی جائیں تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے پیغمبر کے صبر اور فرما بردار ہونے کی مثال جو قائم کرنی تھی، تو پھر جو ہے وہ حضرت ایوب کے حالات جو ہیں وہ مالی طور پر اور جسمانی طور پر وہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر حضرت ایوب کا امتحان شروع ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان۔ ایک روز اچانک حضرت ایوب علیہ السلام کے غلے کے گوداموں میں آگ لگ گئی۔ غلے کے گودام یعنی کہ جہاں پہ ان کی تمام کا تمام اناج موجود ہوتا تھا، وہاں پر آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، یعنی کہ کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ جل گیا۔ دشمنوں نے ان کی ملازموں کو قتل کر کے سب مال و مویشی لوٹ لیے۔
مال بھی جل کر راکھ ہو گیا، مال مویشی بھی چلے گئے اور ملازم بھی قتل کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کی ساری اولاد ایک دعوت میں شریک تھی کہ اچانک اس مکان کی چھت گر گئی اور سب دب کر مر گئے۔ اب پہلے جو ہے وہ ان کا مال گیا، ان کے ملازم بھی چلے گئے، پھر ان کی جو ہے وہ خاندان والے لوگ بھی سب ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ آپ کے امتحان ہیں، یعنی کہ آپ کے صبر کو ان کے ذریعے، ان مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے آزمایا جانا تھا۔ ان تمام واقعات کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام رونے دھونے یا شکوہ شکایت کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ یہ سب کچھ چلے جانے کے بعد بھی حضرت ایوب نے اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میرا سب کچھ چلا گیا، کیوں چلا گیا۔ شکایت نہیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھ سے کیوں سب کچھ چھین لیا، بلکہ ان سب کے چلے جانے کے بعد بھی حضرت ایوب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ بے مثال صبر۔ ان واقعات کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا گیا۔ وہ اچانک بیمار ہو گئے۔ پہلے مال گیا، ملازم بھی چلے گئے، پھر اولاد بھی چلی گئی۔ یہ سب کچھ چلا گیا، مال تو سب کچھ چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی۔ اب جو تھا وہ آپ کو جسمانی بیماری پہنچی، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا تھا۔ اس بیماری میں ان کے سر کی کھال سے لے کر پیروں تک پھوڑے نکل آئے، جن میں شدید تکلیف دہ ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ پورے جسم پر ان کے پھوڑے نکل آئے جن میں انہیں شدید تکلیف رہتی تھی ہر وقت۔ آپ علیہ السلام کسی پتھر یا لکڑی کے ٹکڑے سے جسم کھجاتے رہتے، مگر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پھوڑے زخم بن گئے، مگر آپ علیہ السلام پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ سب نے آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر آپ علیہ السلام کی بیوی آپ علیہ السلام کی تیمارداری کرتی رہیں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر آتی۔ اسی طرح 18 سال گزر گئے۔ جی، جب آپ کے جسم پر شدید قسم کے پھوڑے بن گئے، ان میں ٹیسیں بھی اٹھنے لگ گئیں، ان میں پیپ بھی پڑ گئی تھی، تو کیا تھا کہ اتنی شدید تکلیف کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ اسی طرح سے کرتے رہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی شکر گزاری میں مصروف رہے۔ ان حالات میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کی، اور جب آپ بیمار تھے تو ان حالات میں سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے ساتھ ہونے سے سب نے جو ہے وہ انکار کر دیا، لیکن آپ کی بیوی جو تھیں وہ آپ کے ساتھ رہیں، انہوں نے آپ کا خیال رکھا، آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھا، ان کی تیمارداری کی، اور ان سب حالات میں 18 سال گزر گئے، یعنی کہ 18 سال آپ نے جسمانی تکلیف کو برداشت کیا۔ آزمائش کا اختتام۔ اب آزمائشیں جو ہیں وہ ختم ہونے کو آئی ہیں۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بے حد اصرار پر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح سے ہے: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یا الہی، شیطان نے مجھے تکلیف دے رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے اصرار پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے مدد کی، فریاد کی، اور یہ فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا: زمین پر پیر مارو، یہ چشمہ نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو میٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، حضرت ایوب کو حکم دیا کہ آپ اپنا پاؤں جو ہے وہ اپنی زمین پر ماریں گے تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑے گا، اس چشمے کا پانی جو ہے وہ نہایت ٹھنڈا اور میٹھا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا تو چشمہ ابل پڑا۔ آپ علیہ السلام نے غسل کیا اور پانی پیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ علیہ السلام کا بدن زخموں سے صاف ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے نہ صرف صحت مند بلکہ پھر سے جوان ہو گئے۔ جی، جب وہ چشمہ پھوٹا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھوٹا تھا اور وہ شفا بخش تھا، تو جب آپ نے ان سے نہایا تو آپ کے جسم کے پھوڑے جو ہیں وہ اس پانی کے اترنے سے ٹھیک ہوتے جاتے تھے، اور جب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کو مکمل شفا حاصل ہوئی۔
اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے صبر سے خوش ہو کر ان کی بیوی کو بھی پھر سے جوان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے صبر کا انعام دیا تھا اور پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت اور اولاد عطا کی، یعنی کہ سب کچھ جو ہے وہ پھر سے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ جوان بھی ہو گئے، آپ صحت مند بھی ہو گئے اور آپ کے پاس مال بھی آ گئے اور اولاد بھی آ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میں دکھ میں پڑ گیا ہوں، خدایا تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کے دکھ کو دور کر دیا، ہم نے ان کا گھر بسا دیا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے، یعنی جتنا پہلے ان سے چھن گیا تھا ان کو اتنا ہی عطا کر دیا۔ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے رحمت تھی اور نصیحت ہے ان کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو شفا بخش دی تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا قرآن پاک میں اور بتایا تھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے چھین کر دوبارہ ان کو ان کی شکر گزاری کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں ہماری ریڈنگ مکمل ہوتی ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 37 یعنی کہ 37 پر آئیے، سولو کریں۔ آپ پینسل ہاتھ میں پکڑ لیجئے، مدرجہ جملوں پر ٹک یا کراس کے نشان لگائیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری کی عادت پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ یہ سٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد ایک میلے میں گئی تھی، کراس کیجئے کیونکہ وہ ایک دعوت پر گئے تھے۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی، یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے، اس سے یہاں پہ کراس کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، ٹک کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پیر مارنے سے چشمہ ابل پڑا، ٹک۔ پیارے بچوں، یہ آپ نے بک پر سالو کرنا ہے۔ اب اپنی نیٹ کاپیز کھولیں، اس پر ہم مختصر سوالات لکھیں گے۔ آپ سب نے اپنا پیج ریڈی کرنا ہے جیسے کہ آپ کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1 لکھیں گے، حمام ایوب سے کیا مراد ہے؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام کو جس چشمے سے شفا ملی اسے حمام ایوب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام پر کیوں رشک کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام کی شکر گزاری کی عادت کی وجہ سے فرشتے آپ علیہ السلام پر رشک کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد کا ذکر قرآن پاک کی کس کس صورت میں ہے؟ آپ نے صورتوں کے نام لکھنے ہیں، سورہ نساء، سورۃ الانبیاء، سورہ انعام اور سورہ صاد۔ سوال نمبر 4، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ جواب، مشکل حالات میں شکوہ شکایت کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 5، حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح کیا گیا؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یا الہی شیطان نے مجھے تکلیف دے رکھی ہے۔ پیارے بچوں، یہ 5 سوالات ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپیز پر اسی طرح سے تحریر کرنے ہیں۔ بہت دھیان سے اور خیال سے لکھیے گا تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش جو ہے وہ نہ رہے۔ اب ہم کریں گے MCQs، وہ بھی آپ نے کاپیز پر لکھنے ہیں۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں، آپ یہ لکھیں گے، ہیڈنگ دیں گے۔ پھر نمبر 1، مقام ایوب حضرت ایوب کے ڈیش کو کہتے ہیں۔ آپشنز ہیں گھر، باغ، حمام۔ رائٹ آپشن پہ آپ دائرہ لگائیں گے کیونکہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ میں دائرے کا کہا گیا ہے۔ ہم گھر پر یعنی کہ رائٹ آپشن پر دائرہ لگائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ڈیش آپ کی تیمار داری کرتی تھیں۔ رائٹ آپشن ہے بیوی، بیوی پر ہم دائرہ لگائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کو ڈیش سے روکتے تھے، نیکی، بت پرستی یا صبر۔ رائٹ آپشن ہے بت پرستی، اس پر ہم دائرہ لگائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا خدایا تجھ سے زیادہ کوئی ڈیش کرنے والا نہیں۔ غصہ،
عذاب یا رحم؟ تو درست جواب ہے رحم. آپ رحم پر دائرہ لگائیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام پتھر یا ڈیش سے جسم کھجاتے رہتے. کپڑے، لکڑی، شیشے. درست جواب ہے لکڑی. لکڑی پر دائرہ لگائیے. پیارے بچوں، آپ نے یہ تمام کام انتہائی توجہ کے ساتھ اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے. لکھنے کے بعد آپ نے مختصر سوالات، MCQs اور